انسان کا دل جب بوجھل ہو جائے، جب آنکھیں بے اختیار نم ہو جائیں، جب لفظ ساتھ چھوڑ دیں اور آنسو زبان بن جائیں، تو ہمارے معاشرے میں فوراً ایک جملہ سننے کو ملتا ہے: رو مت، کمزور مت بنو۔ حالانکہ اسلام انسان کو کمزور ہونے پر شرمندہ نہیں کرتا، بلکہ اس کمزوری کو سمجھتا ہے، قبول کرتا ہے اور اس کا علاج بھی سکھاتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ جذبات کو دفن کر دو، درد کو چھپا لو یا آنسوؤں کو روک لو۔ اسلام انسان کو فرشتہ بنانے نہیں آیا، بلکہ انسان کو انسان رہتے ہوئے اللہ کے قریب کرنے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں: اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یہ کمزوری صرف جسم کی نہیں ہے، دل اور دماغ کی بھی ہے۔ اگر انسان جذباتی نہ ہو تو وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ آنسو اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ یہ آنسو دل کے اندر جمع ہونے والے زہر کو باہر نکال دیتے ہیں۔ جو لوگ روتے نہیں ہیں، اکثر وہ اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو قرآن سن کر رو پڑتے ہیں، اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گرتے ہوئے روتے ہیں۔ یہ رونا ایمان کی طاقت کی نشانی ہے، کمزوری نہیں ہے۔ اگر رونا واقعی کمزوری ہوتا تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دور ہوتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں اس کا بالکل برعکس تصویر دکھاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، آپ بھی روتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل غمگین ہوتا ہے، لیکن ہم وہی کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ اور پھر فرمایا: یہ آنسو رحمت ہیں۔ سوچے، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اللہ سے سب سے زیادہ جڑا ہوا تھا، وہ بھی روئے، تو پھر ہم کیوں اپنے آنسوؤں کے ایمان کی کمزوری سمجھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے ذاتی غم پر نہیں روئے، بلکہ امت کے دکھ پر بھی روئے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا حال سوچ کر اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اس کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے۔ یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو امت کے درد کو دل میں رکھتے تھے، آنسو بہاتے تھے، دعا کرتے تھے۔ کیا یہ واقعی کمزوری تھی؟ نہیں، یہ رحمت تھی، یہ شفقت تھی، یہ محبت تھی۔ اسلام میں دل کا درد چھپانا نہیں بلکہ اللہ کے سامنے رکھنا سکھایا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ہمیں ایموشنل ہیلنگ کا سب سے خوبصورت سبق دیتا ہے۔ جب ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام جدا ہوئے تو وہ اتنا روئے کہ آنسو کی بینائی متاثر ہو گئی۔ لوگوں نے کہا: اللہ کی قسم، آپ یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے کرتے بیمار ہو جائیں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: میں اپنے غم اور اپنی تکلیف کی فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے سامنے اپنا درد رکھنا کمزوری نہیں ہے، بلکہ ایمان کی پہچان ہے۔ اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ تم درد محسوس ہی نہ کرو، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ درد کو کہاں لے کر جانا ہے۔ لوگوں کے تانے، معاشرے کی باتیں اور مضبوط بنوں والے جملے دل کو شفا نہیں دیتے، لیکن اللہ کے سامنے بہائے گئے آنسو دل کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں اکیلے کھڑے ہو کر روتے تھے۔ ایک رات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آیات پڑھتے ہوئے رونے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ دعا دہرا رہے تھے کہ اے اللہ، اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو تو غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ آنسو خوف کے بھی تھے، محبت کے بھی تھے اور ذمہ داری کے بھی تھے۔ اسلام میں ایموشنل ہیلنگ کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ سے تعلق ہے۔ جب انسان اپنے جذبات کو دباتا ہے تو وہ ڈپریشن، انزائٹی اور اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ اللہ سے بات کرتا ہے، روتا ہے، دعا کرتا ہے تو دل آہستہ آہستہ ہیل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو، اور دوسری وہ جو اللہ کے راہ میں پہرا دے رہی ہو۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے لیے بہائے گئے آنسو کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمارے معاشرے میں خاص طور پر مردوں کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ روئے نہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مرد رونا چھوڑ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی روئے، صحابہ بھی روئے، اور اللہ نے کبھی انہیں کمزور نہیں کہا۔ اسلام میں صبر کا مطلب جذبات کو دفن کرنا نہیں ہے، بلکہ جذبات کے باوجود اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ صبر یہ نہیں ہے کہ دل ٹوٹے اور زبان خاموش رہے، بلکہ صبر یہ ہے کہ دل دکھے، آنسو نکلے، مگر ایمان سلامت رہے۔
جب انسان روتا ہے اور پھر سجدے میں گر جاتا ہے تو وہ لمحہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ سجدے میں بہنے والے آنسو وہ خاموش دعائیں ہوتی ہیں جو لفظوں کے بغیر قبول ہو جاتی ہیں۔ اور آج آپ تھکے ہوئے ہیں، آنکھیں بار بار بھر آتی ہیں، تو خود کو کمزور مت سمجھیں، آپ انسان ہیں اور اللہ انسانوں کا رب ہے۔ اللہ وہ رب ہے جو آنسوؤں کی زبان سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر آپ پر یہ غم آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اس سے نکلنے کی طاقت بھی دی ہے۔ یاد رکھیں، رونا کمزوری نہیں ہے، رونا شفا کا آغاز ہے۔ اصل کمزوری یہ ہے کہ انسان درد کو دل میں دبا کر اللہ سے دور ہو جائے، اور اصل طاقت یہ ہے کہ انسان ٹوٹ کر بھی اللہ کے در پر آ جائے۔ اللہ ہمیں وہ دل عطا کرے جو رو بھی سکے، چک بھی سکے اور ہیل بھی ہو سکے۔ آمین ثم آمین۔ میرا نام سعدیہ ہے۔ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آ گئی ہو تو میرا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا اچھا سا، اور میری ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔